صل على النبي المصطفى ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اور نورانی سعادتیں عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی شان رحمانیت و رحیمیت اور شان مالکیت کے بیان کے بعد بندے کا اللہ کے حضور عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہونا بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد وہ خاص نقطہ جو آج کے لیے جہاں سے میں درس کا آغاز کر رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک دعا تلقین فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس میں ہم سب مل کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں باری تعالی ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے اور اس ہدایت کے حصول اور اس ہدایت کی حفاظت کے لیے ضابطہ بھی خود بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ وہ ہدایت کا راستہ فرمایا ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ جن اللہ کے بندوں پر اللہ کا انعام ہوا، ان کی معیت میں رہنا، ان کی سنگت اور صحبت میں رہنا اور ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے چلنا، یہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ پاک ہدایت عطا فرماتا۔ فرمایا تو باری تعالی ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ عطا فرما دے، اور جن لوگوں پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں ایجابی پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سلبی اور منفی پہلو۔ یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید کے اس مقام نے ہمیں واضح طور پہ سمجھایا کہ ہدایت کے لیے صحبت اور ماحول کا ہونا اشد ضروری ہے۔ یہ ہے اس مقام کا لب لباب۔ ہدایت کے لیے نیک صحبت اور صالح ماحول کا ہونا اشد ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی یہاں صاف صاف فرما دیتے کہ سیدھی راہ قرآن کی راہ ہے، سیدھی راہ میرے نبی کی سنت کی راہ ہے، سیدھی راہ حدیث کی راہ ہے، سیدھی راہ میری تعلیمات کی راہ ہے،
اس طرح فرما دیتے، مگر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہدایت کی راہ کو تعلیمات کے ساتھ، احکام کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور اس کی تعمیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صورت میں مشخص کر دیا۔ فرمایا جن لوگوں پر میں نے کچھ انعام کیا ہے اور وہ ہدایت کی راہ پر ہو گزرے ہیں، اور اب بھی جن پر میں اپنا انعام فرما رہا ہوں اور وہ ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں، اے بندو تم مجھ سے یوں دعا مانگو کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ان کی راہ پر چلا دے۔ ان کی راہ پر چلانا اور صراط الذین انعمت علیہم، گویا ان کی سنگت مانگو، ان کی معیت مانگو، ان کی صحبت مانگو۔ تو گویا جہاں اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں، جن بندوں پر اللہ کے انعام اترے، وہ خود تو انعام یافتہ ہو گئے، مگر ان کی صحبت نعمت والی صحبت بن گئی، اور جس ماحول میں وہ بیٹھے اور رہے وہ ماحول برکتوں اور ہدایت والا ماحول بن گیا۔ تو اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو تم ان لوگوں کی صحبت اور ماحول میں بیٹھا کرو، اور ان کی سنگت اور معیت میں رہا کرو، اور ان کے نقش قدم پر چلا کرو جن پر ہمہ وقت میری نعمتیں اترتی رہتی ہیں۔ اس لیے کہ جب میری نعمتیں اترتی ہیں تو ان کا فیض صرف انہی کو نہیں پہنچتا جن پر اترتی ہیں، بلکہ نہیں، جو ان سے متعلق اور منسلک ہو جاتے ہیں اور ان کی صحبت اور ماحول میں آ جاتے ہیں، ان نعمتوں کا فیضان ان کو بھی منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طرح تو جن پر اللہ کی نعمت اتری، اس راہ سے اور اس ماحول سے ہدایت مل رہی ہے، اور جن پر اللہ ناراض ہو گیا، جن پر اللہ کا غضب ہوا، یا جو گمراہ ہوئے، فرمایا جا رہا ہے مولا ان کے راہ سے بچا لے، ان کے راستے سے بچا لے۔ اگر گمراہوں کے تو گویا گمراہوں کی راہ خطرناک ہے، اور جن پر اللہ کا غضب ہو گیا ان کی راہ، ان کی صحبت، ان کی سنگت اور ماحول خطرناک ہے۔ یہاں دوسرا نقطہ ہے، وہ یہ کہ نعمت کا مل جانا تو کسی کی سنگت اور کسی کی صحبت اور کسی اچھے ماحول کے باعث آسان ہوتا ہے، مگر اس نعمت کا محفوظ رکھنا، سنبھال کر رکھنا ملنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ نعمت محفوظ تب رہتی ہے کہ اگر اس نعمت کے خلاف جو ماحول اور صحبت ہے، اگر خیر ملے تو خیر تب محفوظ رہے گی کہ اگر شر کے ماحول سے بچتے رہو گے، اگر اللہ کی نعمت ملے تو نعمت کی حفاظت تب رہے گی اگر غضب کے ماحول سے بچتے رہو گے، اگر ہدایت ملے تو ہدایت کی حفاظت تب رہے گی اگر ضلالت اور گمراہی کے ماحول سے بچتے رہو گے۔ تو گویا ایک خاص ضابطہ عطا کر دیا گیا کہ لوگوں تمہیں ہدایت تو اس طرح ملے گی کہ میرے انعام یافتہ بندوں کی صحبت اور ماحول میں آ جاؤ، مگر وہ نعمت ہدایت برقرار تب رہے گی کہ ان کی مجلس اور صحبت اور ان کی راہ پر چلنے کے ساتھ ساتھ بیک وقت غلط صحبت اور غلط مجلس اور جن سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کی سنگت اور معیت اور ان کی راہ سے بچتے بھی رہو گے۔ تو گویا نیک صحبت کو اپنانا اور بری صحبت سے بچتے رہنا، اگر ان دو شرائط پر بیک وقت عمل ہوگا تو اللہ پاک ہدایت عطا بھی فرماتے ہیں اور ہدایت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کے لیے خاص فرما دیا۔ تو یہاں جو لب لباب یہ نکلا نا کہ اللہ کی ہدایت کے لیے صحبت اور ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس صحبت اور ماحول کی برکتیں تب برقرار رہتی ہیں کہ جب اس کا مخالف ماحول جو ہے اس کے اثرات سے بچا جائے، اور منفی اور بری صحبت کی مضرتوں سے بچا جائے۔ اب اللہ پاک نے یہی قاعدہ
اپنے نظام میں وضع فرما دیا۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ داخل ہو جاتا ہے، اس کی آمد ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی روحانی دنیا میں کچھ تبدیلیاں اسی شب سے، اسی رات سے، آج جو پہلی رات ہے اسی رات سے فرما دیتے۔ اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کا ذکر کر رہی ہے۔ اس کے 3 جز ہیں۔ کتنے؟ اب یہ بات توجہ طلب ہے جس پر ہمارا دھیان نہیں رہا۔ کتنے جز ہیں؟ 1 جز نعمت کو کھولنے کے لیے ہے، 1 جز نعمت کو کے دروازے کو کھول رہا ہے، اور حدیث پاک کے جو پچھلے 2 جز ہیں وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے، شیطنت سے بچانے کے لیے۔ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے باری تعالیٰ جنت تو تیری علیین میں اور مالائے اعلیٰ میں اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو رہی ہے زمین پر، روزے رکھے جانے والے زمین پر، اور جنت تو آسمانوں سے اوپر ہے۔ اگر وہاں کی جنتوں کے دروازے تو نے کھول دیے تو زمین پر بسنے والوں اور یہاں کے روزے داروں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اب بات کو سمجھ۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے تو وہ تو کوئی مرے گا تو جہنم میں جائے گا، کوئی دنیا سے رخصت ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ تو اس وقت جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے بند کرنے سے کیا غرض اور کیا فائدہ؟ آپ نے غور فرمایا نا اس نقطے پر؟ اب طلباء خاص طور پہ توجہ کریں۔ دراصل اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گناہ مٹا ڈالوں، تمہاری خطائیں مٹا ڈالوں، تمہاری غلطیاں لغزشیں معاف کر دوں، اور تمہارے نامہ اعمال گناہوں کی سیاہی سے دھل جائیں، ان پر نیکیاں مرتسم ہوں، ان پر اعمال صالحہ آ جائیں، ان پر حسنات آ جائیں، ان پر خیرات آ جائیں، اور تمہیں اپنے انوار عطا کروں، اور تمہیں اپنے عالم مالائے اعلیٰ سے برکات کی بارش کروں، اور تمہارے مقدر کھل جائیں، اور تم ایک نئی روحانی نورانی دنیا کا سفر شروع کر سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کروں، مگر اس کے کرنے کے لیے جنت کے دروازے اس لیے نہیں کھول رہا کہ مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ مرنے کے بعد جنت میں جانا اور رمضان کا آنا ان کا تو کوئی تعلق نہیں۔ جہنم کے دروازے اس لیے بند نہیں کر رہا کہ مرنے کے بعد جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے، ماہ رمضان کی آمد سے ان دروازوں کا تعلق نہیں ہے۔ دراصل اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد سے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک نورانی اور روحانی ماحول پیدا کر دوں، ایک نورانی اور روحانی ماحول پیدا کر دوں۔ اور وہ ماحول کیا ہے؟ جنت روحانیت کا منبع ہے، انوار الہیہ کا منبع ہے، مالائے اعلیٰ کی برکات کا منبع ہے، فیوزات الہیہ کا منبع ہے، اللہ کی نوازشوں اور قربتوں کا منبع ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس دوزخ جرائم کا منبع ہے، سزاؤں کا منبع ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی کا منبع ہے، دوری کا منبع ہے، عذاب کا منبع ہے، سزا کا منبع ہے، تباہی اور ہلاکت کا منبع ہے۔ دوزخ اور جنت 2 سرچشمے ہیں، وہ نیکی کا، یہ بدی کا، وہ خدا سے قربت کا، یہ خدا سے دوری کا۔ اور فرمایا میں نے چاہا کہ ماہ رمضان المبارک سعادتوں والا مہینہ بناؤں تاکہ تم سعید بن جاؤ، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ تمہیں ایک ماحول دیا جائے، تمہیں ایک ماحول دیا جائے، ایسا ماحول کہ وہ ماحول خود بخود تمہاری صحبت کو نیک کر دے اور بری صحبت کو مٹا دے۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے اور گویا جنت کو زمین کے قریب کر دیا، برکتوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے۔ جنت ہے تو وہاں،
مگر دروازہ کھولنے کا، سب دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قربتوں بھری فضا ہے جنت کی، وہ جو میری رحمتوں بھری فضا ہے، وہ جو انوار بھری فضا ہے، وہ جو برکتوں بھری فضا ہے، وہ جو نعمتوں بھری فضا ہے، وہ جو لذتوں بھری فضا ہے، بس جنت کے جب دروازے کھولتا ہوں تو وہ ساری ہوائیں زمین پر بھیج دیتا ہوں، وہ ساری برکتیں زمین پہ بھیج دیتا ہوں، وہ ساری قربتوں کی فضا، وہ ساری رحمتوں کی فضا تر ہو کر زمین پر آ جاتی ہے۔ اور جب جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں تو گویا تمہیں اس تپش سے دور کر دیتا ہوں، عذاب کے ماحول سے دور کر دیتا ہوں، گویا جنت کے دروازے کھول کر تمہیں انوار بھرا، برکتوں بھرا ماحول عطا کر دیتا ہوں، اور دوزخ بھرا ماحول گناہوں کا اس سے تمہیں بچا لیتا ہوں۔ انعمت علیہم کے دروازے کھول دیتا ہوں اور غیر المغضوب علیہم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، وہ دروازے بند کر دیتا ہوں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہوں، وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں تو ان کو جکڑ دیتا ہوں تاکہ ان کی صحبتوں سے میرے بندے بچ جائیں۔ یہ اس حدیث میں آگے بیان چوتھا شک نہیں آئی، مگر دوسرے مقاموں پر ہے کہ جیسے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں ویسے اس کے برعکس ملائکہ کے نزول کی کثرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے جو نور کا چشمہ ہیں وہ کثرت سے اترنے لگ جاتے ہیں، اور شیطان جو نار کا، آگ کا چشمہ ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اللہ پاک نے بھی آپ کو ماحول عطا کرنے کے لیے مثبت اور منفی دونوں اقدامات فرما کر ایک صحبت بپا کر دی، ایک ماحول بپا کر دیا، روزے کی شکل میں، رات کی صلاۃ التراویح کی شکل میں، قیام رمضان کی شکل میں، قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں، قرآن مجید کی سماع کی شکل میں، قرآن مجید سے تعلق استوار کرنے کی شکل میں کہ زمین پر تم روزے رکھ رہے ہو، دن روزے میں بیت رہا ہے، پھر روزے کا احساس تمہارے اوپر طاری ہو رہا ہے، رات کشاں کشاں میرا کلام سننے کے لیے مسجدوں میں چلے آ رہے ہو، اور کوئی میرا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی میرا کلام سن رہا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت و سماع سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اوپر سے جنت کی قربتوں کی ہوائیں آ رہی ہیں، ملائکہ کے انوار آ رہے ہیں، دوزخ کے اندھیرے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں اس مہینے میں نے نعمتوں کا اور ہدایتوں کا ماحول اور صحبت تمہارے لیے بپا کر دی ہے، اب تم اس سے نور کی خیرات لے لو۔ تو جو پھر ان نعمتوں سے اس عظیم الشان ماحول کے بپا ہونے کے باوجود بھی محروم رہ جائے، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہوگا؟ پھر روزوں کا مقصد قرآن مجید نے تقوی بیان کیا۔ روزوں کا مقصد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو سکے، تاکہ پرہیزگاری نصیب ہو سکے۔ تو 30 دنوں کے روزوں سے اگر ہم پرہیزگار نہ بن سکیں اور پرہیزگاری کی عادت اور خصلت پیدا نہ کر سکیں اور پرہیزگاری کے ماحول میں رہ کر تقویٰ کی خوبو پیدا نہ کر سکیں تو ہم نے گویا کچھ نہیں کمایا۔ اور قرآن مجید کے لیے فرمایا کہ یہ ہدایت بھی، کامل ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے جن کے اندر تقویٰ کی خوبو اور خوشبو ہوتی۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے انہی کے لیے جو صاحبان تقویٰ ہے۔ تو دیکھا نا اللہ پاک نے قرآن اور رمضان کو کیسا تقویٰ کے نقطے پر آ کر جوڑ دیا۔ فرمایا رمضان جو روزوں کا مہینہ ہے وہ تقویٰ کا باعث ہے، تو گویا رمضان کا رخ بھی تقویٰ کی طرف، اور قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو تقویٰ والے ہیں، تو قرآن مجید کا رخ بھی تقویٰ والوں کی طرف۔ تو اگر ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن اور رمضان روزے ان دونوں کے فیض سے تقویٰ حاصل کر لیں تو گویا ہم اپنے مقصود کو پا گئے۔ اب یہی جس ماحول کی بات کی ہے اس پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے اس کی 17ویں آیت میں ایمان اور منافقت کے ماحول کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، جس ماحول کا ذکر کیا قرآن اس ماحول کے لفظ کو بیان کر رہا ہے۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔